آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو صحیح سمے پر مل جائے۔ ذکر خدا اور امام احمد رضا، مصنف مولانا تطہیر احمد رضوی بریلوی، حصہ 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرشد کو خدا کہنے والا کافر۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، بعض ذاکرین اپنے مرشد کو خدا کہتے ہیں اس نیت سے کہ مرشد اگر رہنمائی نہ کرے تو معرفت الہی کیسے حاصل ہوگی، اور اکثر مرشد کے قدم پر سجدہ کرتے ہیں، یہ فعل ان کے لیے روا ہے یا نہیں؟ جواب میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مرشد کو خدا کہنے والا کافر ہے، اور اگر مرشد اسے پسند کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ مرشد برحق کی قدم بوسی سنت ہے اور سجدہ ممنوع ناجائز ہے۔ فتح رضویہ جلد 14 صفحہ 11۔ یوں ہی ایک مرتبہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کوئی شخص حضرت مولا علی کو خدا کہے وہ کافر ہے یا مسلمان؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خدا کہے وہ یقیناً کافر ہے، مرتد ہے۔ جس نے اس کے کفر و عذاب میں شک کیا وہ بھی کافر ہو گیا۔ جو اس کے قول پر مطلع ہو کر اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ مسلمان کو اس کے پاس بیٹھنا، اس سے میل جول، سلام کلام سب قطعاً حرام ہے۔ اگر وہ اعلانیہ توبہ کرے اور پھر نئے سرے سے مسلمان ہو تو ٹھیک، ورنہ اگر وہ بیمار پڑ جائے اس کی عیادت حرام، اگر مر جائے اسے غسل دینا حرام، کفن دینا حرام، مقابر مسلم میں اسے دفن کرنا حرام، اسے ایصال ثواب کرنا سخت حرام، بلکہ کوئی تنگ گڈھا کھود کر اس میں ڈال دے اور بغیر کسی فاصلے کے اوپر سے اینٹ پتھر خاک جو کچھ ہو پاٹ دے۔ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ 277 سے 278۔ اس فتوے کے ایک ایک لفظ سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تیور میں شرک سے بیزاری اور ان کا عشق الہی نمایاں ہے۔ ان کے کلمات سے ظاہر ہے کہ وہ ایسے توحید پرست اور خدا والے تھے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہنے والا ان کے سامنے ہوتا اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو وہ یقیناً اس پر وار کر دیتے اور اس کو قتل فرما دیتے۔ دنیا نے صرف یہ جانا کہ وہ گستاخان رسول بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے ادبوں کے لیے کھولی ہوئی تلوار تھے، لیکن ان کی تحریروں سے یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ غیر خدا کو خدا کہنے یا کسی کو خدا یا خدا کا شریک و ساجی کہنے والوں کے لیے بھی حضرت علی کی ذوالفقار تھے۔ فتاوی رضویہ میں مذکور اسی قسم کے فتاوی حال زمانہ کا جائزہ لینے کے بعد یہ بھی خوب اندازہ ہو جاتا ہے کہ محبوبان خدا کو خدا کہنے والے بھی ہر دور میں اس امت میں بھی رہے ہیں، ہوئے ہیں اور خود کو مسلمان میں شامل رکھنے والوں میں اگر بارگاہ رسالت کے بے ادب انبیاء و اولیاء کے گستاخ ہوئے اور ہیں تو مشرکوں کی تعداد بھی کافی رہی ہے۔ بندوں کو خدا یا خدا کے برابر بتانے والوں کی بھی کمی نہیں رہی۔ حضرت مولا علی کو خدا اور معبود بتانے والا ایک گروہ رافضیوں میں 1300 سال سے چلا آ رہا ہے، جس کو شیعہ غالیہ کہتے ہیں۔ ابن سبا نام کا ایک شخص جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دور ہی میں خدا کہنے لگا تھا، حضرت مولائے کائنات نے اس کو زندہ آگ میں جلوا دیا تھا۔ حضرات مقررین و واعظین و مصنفین تمام مبلغین سے میری گزارش ہے کہ عقیدہ توحید پر تقریریں کریں، کتابیں لکھیں۔ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ حضرت انبیاء کرام و اولیاء اعظام کے معجزات و کرامات، ان کے فضائل و کمالات و خصوصیات بیان کر کے بے ادبی کرنے والوں کے ناطقے آپ نے بند کیے۔ بہت خوب کیا، خدا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور اجر عظیم سے نوازے۔ لیکن یہ عوام ہے، ان میں ان پڑھوں جاہلوں کی کمی نہیں، یہ مشرکوں بت پرستوں میں رہتے ہیں، شیطانوں کی چالیں باریک ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مخلوق کے فضائل اور اس کی خوبیاں سنتے سنتے خالق کی طرف سے غافل ہو جائیں۔ بکریوں کی ریوڑ لے کر چلنے والے چرواہے کو آگے آگے راستہ دیکھنا اور اس کو ہموار کرنا ضروری ہے تو پیچھے مڑ کر گھوم کر پلٹ کر دیکھنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ بھیڑیا جھاڑیوں میں سے نکلتے ہیں اور بکریوں کو اچک لیتے ہیں۔ موجودہ دور میں عوام کے حالات کے پیش نظر میری نظر میں تقریر و بیان کا ایک حصہ عقیدہ توحید، اللہ رب العزت کی ذات و صفات، اس کی حمد و ستائش، اس کی قدرتوں و حکمتوں کے ذکر میں ہونا ضروری ہے، اور میاں اللہ تعالیٰ کا ذکر تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے وہ ایمان سے بیزار ہو گیا۔
कम अज कम हम्द व सलात पर मुश्तमिल जो खुतबा आप खिताब से पहले अरबी जबान में पढ़ते हैं उसको अवाम की जबान में दोहरा दिया कीजिए। नमाज में क़याम व क़ऊद, रुकू व सुजूद वगैरह में जो कुछ पढ़ा जाता है उसके माना व मफ़हूम बयानात के जरिया अवाम को बताना चाहिए। जगह जगह शहरों देहातों में हफ्तेवार मजलिसों का इनेकाद किया जाए, उनमें कुरान करीम का तर्जुमा उर्दू कंजुल ईमान पढ़कर सुनाया जाए। मुअजिज़ात व करामात बुजुर्गों के फ़ज़ाइल व कमालात अगरचे मजहब इस्लाम का एक हिस्सा है लेकिन उन्हें पूरा इस्लाम नहीं कहा जा सकता और सिर्फ उनकी तकरीर व तबलीग करने वाले मजहब इस्लाम की पूरे तौर पर तबलीग व इशाअत करने वाले नहीं हैं। मखलूक की तारीफ तौसीफ में खुद लगे रहने वाले और दूसरों को लगाए रखने वाले खालिक की तरफ से गाफिल हो सकते हैं और दूसरों को भी कर सकते हैं। जलसों मुशायरों में जो शेर व शायरी होती है, नात ख्वानी व मनकबत ख्वानी होती है, उन सब का भी एक हिस्सा हमद इलाही पर मुश्तमिल होना जरूरी है। हमद इलाही के अशार में तरह तरह से खुदा ताला की कुदरतें हिकमत दुनिया को पैदा करने और उसका निज़ाम चलाने में उसकी कारीगरी का जिक्र लाया जाए। मजहब इस्लाम में जो माबूद का तसव्वुर है, खुदा ताला के बारे में जो अकीदे हैं, अवाम को उनकी याद दिलाते रहना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे बोलने में जो कुछ लग्जिशें और खताएं हुई उसे माफ़ फरमाए। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिमीन को सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन हक पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन।